دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ خلفائے راشدین کے مقام کے بعد، یعنی ان کا اپنا مقام ہے، اور رسالت مآب کے صحابہ کرام کم نہیں تھے، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، اس کے ایمان کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے۔ ہر صحابی نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں جناب ابو ذر جو صحابی رسول خدا تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا مقام کتنی ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، وہ ایمان کیسے لائے، ان کا کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو جناب رسالت مآب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب امیر المومنین نے سلیمان سے فرمایا، اے سلیمان، خانہ فاطمہ بنت رسول پر آواز دو کہ اے طاہرہ، جنت سے جو تحفہ آپ کے پاس آیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرما دے۔ سلیمان گئے اور درخواست کی، اے بنت رسول، تحفہ جنت سے مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان، 3 حوراں جنت، یعنی 3 حوریں جنت سے آئی ہیں، 3 ظرف میں تحائف لائی ہیں۔ ایک حور نے اپنا نام سلمہ بتایا اور کہا مجھے خالق عالمین نے سلمان کے واسطے خلق فرمایا ہے، اور اسی طرح دوسری حور کا نام معلوم کیا تو اس نے کہا میرا نام ذرہ ہے، اور اللہ نے مجھے ابو ذر کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ تیسری حور نے اپنا نام مقدودہ بتایا اور کہا مجھے خلق ارض و سما نے، یعنی خالق ارض و سما نے مقداد کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ اس گفتگو کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے اس تحفہ میں سے قدرے مجھے عنایت فرمایا۔ اس میں اس قدر عجیب خوشبو تھی کہ میں جس طرف جاتا تھا لوگ حیرت سے پوچھتے تھے تمہارے پاس کیا چیز ہے، جس کی خوشبو بے حد ہے، عجیب ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی خوشبو نہیں سونگھی۔ جناب رسول خدا کا ارشاد ہے، فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کسی معترض نے، اعتراض کرنے والے نے امام جعفر صادق سے اس حدیث کے متعلق اعتراض کیا کہ ابو ذر حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی زیادہ سچے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے حضرت نے ابو ذر کے متعلق یہ کب اور کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جناب رسول مقبول کے پاس ابو ذر کی شکایت لے کے گئے، یہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں عقل میں نہ آنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر جناب رسول خدا نے یہ کلمہ جواباً ارشاد فرمایا تھا، علاوہ ازیں معصوم کا غیر معصوم سے مقابلہ نہ کرو۔ یعنی جناب امام جعفر صادق نے اس کی وضاحت یوں کر دی کہ ابو ذر کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس طرح رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے وہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے
کہ جو تو موازنہ کر رہا ہے کہ جناب علی ابن ابی طالب سے وہ بہتر ہے، تو آپ کا موازنہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے نہیں کیا جاتا۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب معصوم ہیں اور ابو الائمہ ہیں، متقیوں کے امام ہیں، وہ معصوم ہیں۔ ابو ذر کا اس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو ذر تو اس کے پیروکاروں میں ہے، اس کی صحابیوں میں سے ہے، اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہے، لہذا آپ اس طرح کا جو ہے سوال یا موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ادھر ایک معصوم وہ بھی مشکل کشا جناب علی ابن ابی طالب ہے، یعنی اس کا مقابلہ ابو ذر سے یہ اچھا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ معصوم ہیں اور ابو ذر معصوم نہیں ہے۔ ارشاد گرامی قدر ہے کہ ایک روز ابو ذر جناب رسول خدا کے پاس آیا، دیکھا کہ جناب رسول خدا وحی قلبی سے مصروف گفتگو ہیں۔ ابو ذر خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل جو اس وقت بصورت وحی قلب جناب رسول خدا کی خدمت میں موجود تھے، حضرت سے کہنے لگے، یا حضرت، یہ ابو ذر نے کیا کیا کہ آپ کو بغیر سلام کیے گزر گئے، حالانکہ ان کی ایک دعا کا ذکر فرشتے بھی آسمان پر کرتے ہیں۔ جبرائیل جب وہاں سے رخصت ہو گئے اور ابو ذر خدمت رسول اکرم میں حاضر ہوئے تو رسول خدا نے ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم اس طرف سے گزر گئے اور مجھے سلام تک نہ کیا۔ ابو ذر نے کہا، یا حضرت، اے محبوب خدا، میں نے دیکھا کہ آپ وحی قلبی میں مصروف گفتگو ہیں، شاید رازدارانہ کوئی گفتگو ہو رہی تھی اور میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ خدا اور اس کے محبوب کے درمیان یہ تعلق برقرار رہے، تو میں نے سلام نہ کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ دعا تو بتاؤ جو تم پڑھا کرتے ہو، کیونکہ جبرائیل اس وقت میرے پاس باصورت وحی قلبی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، ابو ذر نے آپ کو سلام نہیں کیا جب ان کی ایک دعا کا ذکر فرشتے آسمان پر کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ابو ذر نے افسوس ظاہر کیا کہ کاش میں اسی طرح وہ سلام کر لیتا، اور کہا وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الایمان بکا والتصدیق بنبیکا والعافیت من جمیع البلاء والشکر علی العافیت والغنا عن شرار الناس۔ یہ جناب ابو ذر دعا پڑھتے تھے اور رسالت مآب نے کہا، مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس کی دعا اتنی مقبول ہے کہ فرشتے بھی ان کی دعا کو عرش پر پڑھتے ہیں۔ ابن بابوائے عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، اصحاب بھی خدمت اقدس میں جمع تھے۔ حضرت نے فرمایا، جو شخص پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ بہشتی ہے۔ یہ سن کر کچھ اصحاب اٹھے تاکہ اس دروازے سے آنے میں پیش قدمی کریں، پہل کریں۔ حضرت نے فرمایا، بہت سے لوگ اس دروازے سے آئیں گے اور ہر ایک آگے بڑھتا جائے گا، ان میں سے جو آذر مہینے کے ختم ہو جانے کی خبر دے گا وہ بہشتی ہوگا۔ ابو ذر ان لوگوں کے ساتھ اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ آج کا رومی مہینہ کون سا ہے؟ ابو ذر نے عرض کیا، اوذر کا مہینہ ختم ہے۔ حضور نے فرمایا، مجھے معلوم تھا مگر دیگر اصحاب کو بتلانا چاہتا تھا کہ ابو ذر اہل بہشت سے ہے، اور وہ کیسے بہشتی نہ ہو کہ لوگ اسے میرے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے حرم سے نکال دیں گے۔ وہ پردیس میں اکیلا زندگی بسر کرے گا، تنہائی اور بے کسی کی حالت میں انتقال کرے گا۔ عراق کے لوگ مسافر جان کر
تجہیز و تکفین کریں گے، یہ لوگ اس بہشت میں میرے ساتھ ہوں گے جس کا نیکوں کے لیے خدا نے وعدہ فرمایا ہے۔ نیز امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 10 حصے ہیں، سلیمان 10ویں حصے پر، ابو ذر ایمان کے 9ویں حصے پر ہے، اور مقداد 8ویں درجے پر فائز ہے۔ اس لیے کیفیت اسلام، اگر حضرت ابو ذر کے بارے میں معلومات جب ہم حاصل کرتے ہیں کہ جناب ابو ذر اسلام کیسے لے آئے، تو یقیناً یہ ایک بہت عجیب سی واقعہ ہے، سننے کے قابل ہے۔ آپ نے کہا وہ کیسے، یعنی جناب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سلمان و ابو ذر کیسے ایمان لے آئے۔ آپ نے مزید فرمایا ابو ذر اپنے قریے میں، یعنی اپنی بستی میں جو مکہ کے قریب ہے، اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بھیڑیا بکریوں پر حملہ آور ہوا، انہوں نے اس کو اپنے عصا سے بھگا دیا، دوسری طرف سے حملہ ہوا، پھر اپنی عصا سے اس کو بھگا دیا، اس طرح تیسری مرتبہ ہوا تو آپ عصا لے کر دوڑے، فرمایا او ظالم تو بھاگنے کا نہیں، بھیڑیا تو نے یہ کیا، تو میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے، تو ظالم ہے۔ با قدرت خدا گویا ہوا وہ بھیڑیا کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں بلکہ مکہ والے جو خدا کے مقدس رسول کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے ہیں، ظالم تو وہ ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، پھر ظلم سے بالا تر ظلم کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ابو ذر نے جب بے زبان کی زبانی یہ سنا تو پیادہ پا مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو گرمی کی شدت نے پیاس سے بے چین کر دیا، انہوں نے چائے زمزم سے پانی نکالا تو دیکھا کہ ڈول میں پانی کی بجائے دودھ آئے، انہوں نے اس کو پی کر پیاس بجھائی اور سمجھ گئے یہ رسول خدا کی حقانیت کا پہلا معجزہ ہے۔ یہاں سے صحن کعبہ کی جانب آئے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جناب رسول خدا کی شان میں گستاخانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا، یہ لوگ اس کے خوف سے سہم گئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب وہ شخص یہ وہاں سے گزرنے لگا تو میں اس کے پیچھے چلا اور میں نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں ابو طالب ہوں، سردار مکہ ہوں، کیا مجھ سے تمہارا کوئی کام ہے؟ میں نے ان سے کہا رسول خدا سے ملاقات کرنی ہے، میں چاہتا ہوں میں ایمان لے آؤں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کل اسی وقت میرے ساتھ چلنا۔ دوسرے روز بھی وہی جگہ پہنچا میں اور پھر وہ تشریف لے آئے، ہم روانہ ہوئے۔ ابو ذر کہتے ہیں حضرت ابو طالب مجھے ایک مکان میں لے گئے جہاں حضرت حمزہ موجود تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر میرا مقصد پوچھا، میں نے اپنا مقصد بیان کیا، انہوں نے فرمایا خدا ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، تو میں نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس حضرت حمزہ نے مجھے ایک اور مکان میں لے گئے جہاں حضرت جعفر موجود تھے، انہوں نے مجھ سے وہی سوال کیا، میں نے اپنا مقصد بیان کیا، بعد کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ حضرت جعفر تیار مجھے خانہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی کے طالب کے اندر لے گئے، وہاں جا کر بھی میں نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب مجھے جناب سرور کائنات سرکار رسالت پناہ کی خدمت میں لے گئے، میں نے حضرت کو سلام کیا، آپ نے مجھے اور کلمہ بٹھایا اور کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین فرمائی، میں نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر تم وطن واپس جاؤ، تمہارے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جاگیر کے تنہا تم مالک ہو، اس کا انتظام سنبھالو، جب ہم بلائیں آ جانا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شرف زیارت و ملاقات حاصل کیا۔ لہذا یہ
صلہ ایسا ہے کہ آپ نے جناب ابو ذر کو خود اپنے سامنے بٹھا کر ان سے اقرار بھی توحید کا اور رسالت کا ان کے سامنے اقرار کیا۔ اب دیکھیں جناب ابو ذر ایک مظلوم صحابی تھے۔ علی ابن ابراہیم سے روایت ہے کہ جنگ تبوک میں ابو ذر اپنے اونٹ کے کمزور اور لاغر ہونے کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا تھا، لہذا اپنا سامان اپنی پشت پر لادا اور روانہ ہو گئے۔ تو اگر دیکھا جائے جتنی تکلیفیں صحابہ کرام نے اسلام کے لیے دین کے لیے برداشت کی ہیں وہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا کام تھا، ان کی محبت تھی، ان کا جذبہ تھا کہ وہ جذبہ اللہ اکبر جو تھا، توحید کا جذبہ تھا، وہ رسالت کا جذبہ تھا، ایمان کا جذبہ تھا۔ ان چیزوں نے مسلمانوں کو وہ مقام دیا کہ پہلے بھی تاریخ یاد کرتی تھی، آج بھی تا قیامت کہ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور ہمیشہ یہ دین غالب رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔